پہاڑوں کی اوٹ میں چاندی جیسے دریاؤں اور سرگوشیاں کرتی جنگلوں کے بیچ ایک دلکش ریاست تھی، ارابیلا۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں جادو اب بھی اوس کے قطروں میں زندہ تھا، جہاں درخت رات کے وقت مدھم روشنی بکھیرتے تھے اور جہاں شاہی خاندان صدیوں سے امن کی حفاظت کر رہا تھا۔ ارابیلا میں رہتی تھی شہزادی سیرین، خوبصورتی میں بے مثال، مگر اصل پہچان اس کے دل کی نرمی تھی۔ جنگل کے جانور بھی اسے دیکھ کر پرسکون ہو جاتے۔ شہزادی کی پسندیدہ جگہ تھی چاندنی باغ، ایسا مخفی مقام جس کا راستہ صرف اسے معلوم تھا۔ وہاں پھول روشنی سے کھلتے تھے جیسے ان کی پنکھڑیاں نور سے بنی ہوں، اور رنگین تتلیاں چمکتے زروں کے ساتھ اڑتی تھیں۔ ہر رات وہ اسی جھیل کنارے بیٹھ کر ستاروں کی خاموش کہانیوں کو سنتی۔ مگر یہ سکون جلد ہی ٹوٹنے والا تھا۔ ایک صبح پورا شہر خوف سے لرز اٹھا۔ سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ اندھیرا ریاست پر ایسے پھیل گیا جیسے کوئی گہرا جادو ہو۔ پرندے خاموش تھے، پھولوں نے اپنی کلیاں نہ کھولیں، بچے رو رہے تھے اور بوڑھے حیرانی سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، مگر کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ اسی وقت ہمسایہ سلطنت سولاریا سے ایک ایلچی آیا۔ اس نے خبر دی کہ ان کا شہزادہ کیل اسی رات پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا جس رات سورج بھی غائب ہوا تھا۔ شہزادی سیرین آگے بڑھیں۔ مجھے اسے تلاش کرنا ہوگا اور سورج واپس لانا ہوگا۔ بادشاہ نے روکا، مگر جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کی ہمت خوف سے بڑی تھی۔ سیرین اپنے سفید گھوڑے لیمیر پر روانہ ہوئیں۔ ساتھ تھا صرف ایک چاندی کا چراغ، جادو کی کتاب اور چاند کی شکل کا چھوٹا خنجر۔ جیسے ہی وہ ہمیشہ کی شفق کے جنگل میں داخل ہوئیں، نرم روشن ذرے ان کے گرد پھیل گئے۔ اچانک جھاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ ایک سایہ سامنے آیا، ایک نوجوان، قد لمبا، سنہری بھورے بال، عنبری آنکھیں اور دھند جیسے سبز چوغے میں لپٹا ہوا۔ شہزادی سیرین، اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سیرین بھی حیرت سے سانس روکی۔ شہزادہ کیل؟ اس نے سر ہلایا، مگر کچھ عجیب تھا۔ اس کے جسم سے مدھم روشنی جھلملاتی تھی، جیسے اس پر کوئی جادو باقی ہو۔ میں غائب نہیں ہوا تھا، کیل بولا، مجھے قید کر لیا گیا تھا۔ کیل نے بتایا کہ سایہ جادوگرنی نوکٹائرا، جو کبھی سورج کو قید کرنے کی کوشش میں جلا وطن کی گئی تھی، واپس آ گئی ہے۔ اسے ایک ایسے شہزادے کی ضرورت تھی جو سورج گرہن کے دن پیدا ہوا ہو، یعنی کیل۔ اس نے کیل کی طاقت کو استعمال کر کے سورج کو اندھیرے کے پیچھے قید کر دیا۔ میں بھاگ تو آیا ہوں، کیل نے کہا، مگر سورج اب بھی اس کے جادو میں بند ہے، اور وہ مجھے دوبارہ پکڑنے آئے گی۔ سیرین کے دل میں خوف ابھرا، مگر اس نے ہمت سے کہا، تو ہم اسے مل کر روکیں گے۔ کیل نے تعریف بھری نگاہوں سے دیکھا۔ کہانیاں تمہیں کمزور بتاتی ہیں، مگر تم تو بہت بہادر ہو۔ وہ دونوں جنگل میں آگے بڑھتے گئے، جگنو راستہ دکھاتے، کرسٹل آنکھوں والے بھیڑیے خفیہ پگڈنڈیوں کی طرف لے جاتے۔ سیرین زخمی جانوروں کو شفا دیتی، کیل روشنی کی چنگاریاں بنا کر ان کی حفاظت کرتا۔ دونوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ ایک خوبصورت احساس جنم لے رہا تھا۔ آخر کار وہ ایک مندر کے سامنے پہنچے۔ کالا پتھر، مڑی ہوئی دیواریں اور سرد دھند جیسے سانسیں لیتا اندھیرا۔ اندر داخل ہوئے تو جادوگرنی نوکٹائرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آواز ٹوٹے شیشے جیسی گونجی۔ خوش آمدید چھوٹی شہزادی اور میرے قیدی شہزادے۔ کیل اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اب تمہارے جادو میں نہیں آؤں گا۔ نوکٹائرا ہنسی۔ آ چکے ہو، تمہارا لمس سورج کو قید کر چکا ہے، اب صرف تمہارا دل ہی اس قید کو توڑ سکتا ہے۔ سیرین نے حیرت سے پوچھا، وہ کیا چاہتی ہے؟ کیل نے آہ بھری۔ سورج کو آزاد کرنے کی قیمت میری جان ہے۔ سیرین نے انکار میں سر ہلایا۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ نوکٹائرا نے اپنا عصا اٹھایا اور سائنس سانپوں کی طرح ان کی طرف لپکے۔ سیرین نے چراغ اٹھایا جو اچانک چمک اٹھا۔ کیل نے روشنی کی کرنیں بنائیں۔ مندر چمک اور سائے کے خوفناک تصادم سے بھر گیا۔ نوکٹائرا کا جادو کیل پر لگا اور وہ زمین پر گر گیا۔ سانسیں مدھم ہو گئیں۔ سیرین نے اس کا ہاتھ تھاما اور قدیم منتر یاد کیا۔ دونوں نے دل کی روشنی بانٹی، جادو کا دائرہ بنا
और रोशनी आसमान तक पहुंची। सूरज तुलू हुआ, साया बिखर गया। केल जिंदा रहा और सैरीन के साथ खड़ा। दुनिया दोबारा रोशन और महफूज हो। शहजादी सीरीन और शहजादा केल ने महल वापस आकर सबके दिल जीत लिए। महीनों बाद दोनों रियासतें आबाद हुईं। चांदनी बाग में शामें गुजरती, हंसी और खामोशी में सितारे गिनते। एक रात केल ने मोहब्बत भरा घुटने टेक कर शादी की पेशकश की। सीरीन ने हाँ कहा और दोनों की जिंदगी मोहब्बत और अमन से रोशन हो गई।